حدیث پاک میں آتا ہے کہ پانی گرم کون کر رہا ہے مردہ اس کو بھی دیکھتا ہے، کون نہلا رہا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، نہلاتے وقت کیا باتیں ہو رہی ہے مردہ اس کو بھی سنتا ہے، کفن کون پہنا رہا ہے مردہ اس کو بھی سنتا ہے، اور وہ سب۔ لیکن آج کل نہلاتے ہوئے لوگ بہت دھنکس کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں ہمارے شہر کے اندر کہ جب مردے کو نہلایا جاتا ہے تو لوگ چادر پکڑ کے کھڑے رہتے ہیں اور جھانک جھانک کر کے دیکھتے ہیں، مردے کو اس سے تکلیف ہوتی۔ جتنے لوگوں کی ضرورت وہاں ہے اتنے لوگ رہے، 2 کی ضرورت ہے 2 رہے، 3 کی ضرورت ہے 3 رہے۔ وہ کوئی تماشا اور سرکس تو ہے نہیں کہ آپ وہاں جھانک جھانک کر کے دیکھ رہے ہیں، کیا ہے؟ آپ سے صرف میں اتنا پوچھتا ہوں، اگر میں نہا رہا ہوں یا آپ نہا رہے ہوں اور کوئی جھانک جھانک کر کے دیکھے، ہمیں زندوں کو کیسا لگے گا؟ تو فرمایا گیا کہ جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے انہی چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو زندہ اگر لنگی پہن کر کے نہائے تو آپ دیکھیں تو اس کو اچھا نہیں لگتا، اگر وہ باحیا ہے تو آپ وہاں زبردستی کیوں دیکھتے ہیں، جھانکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اب تو یہ جو مزاج ہے نا ہمارا کہ جو چادریں تان دیتے ہیں باہر نہلاتے ہیں، لوگ مردے کو باہر نہلانا لازمی سمجھتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، گھر کے اندر بھی نہلایا جا سکتا ہے، چادر تاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر گھر کے اندر جگہ نہ ہو، پہلے چونکہ ہمارے یہاں جو وہ مکانات چھوٹے تھے جھوپڑ پٹی میں، تو باہر غسل دیا جاتا تھا، تو اگر ایسی تکلیف ہے تو باہر غسل دے سکتے ہیں، ورنہ اگر انتظام گھر میں ہے تو بہتر ہے کہ گھر کے اندر پردے کی پابندی کے ساتھ غسل دیں۔ تو مردہ سب کو دیکھتا ہے، سنتا بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بات اس درمیان عرض کر دوں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے مردوں کو اچھا کفن دو۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ ایسا کفن میں دیکھتا ہوں کہ وہ اوپر کی جو سر کی طرف کا حصہ وہ پکڑ کے باندھتے ہیں نا، وہ اگر کوئی طاقتور آدمی پکڑ کے دبا لے تو وہ پھٹ جاتا ہے۔ سب کو ایک جیسا، وہ کفن والے بھی جو کپڑا لاتے ہیں، کیونکہ جو لوگ خریدتے ہیں بس وہی لاتے ہیں، اور پھر لوگوں کا حال بھی یہ ہے نا کہ امیر ہو غریب ہو چھوٹا ہو بڑا ہو، جاتے سیدھے بولتے کفن دو، اور وہ لاتا ہے ویسے دے دیتا ہے، جیسا اس کے پاس ہوتا ہے ویسے دیتا ہے، وہ اٹھا کر کے لے کے آتے ہیں۔ نہیں، کفن اچھا دو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مردے اپنے کفن کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، بلکہ کیسا کفن ہونا چاہیے اس کا ایک اصول آپ یاد کر لیں، جیسی قیمت کے کپڑے وہ جمعہ اور عیدین میں اور شادی بیاہ میں پہنتا تھا، ویسی قیمت کا کفن اس کو دیا جائے، کفن اچھا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے بھائیو، اگر کوئی شادی میں جا رہا ہے تو وہ کتنا بن سنور کر جاتا ہے۔ اب ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ تو جا رہا ہے حضور کے دیدار کے لیے، اتنی بڑی ہستی کے دیدار کے لیے جا رہا ہے، تو پھر اس کے لیے تو کوئی اچھا ہی لباس ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا آپ خیال کریں گے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنازہ جب لوگ لے کر کے چلتے ہیں تو بھی مردہ سب باتوں کو سنتا ہے۔ ایک اور اہم بات مسلمانوں کے مومنوں کے فائدے کی، جب کسی کی میت میں جاؤ نا، اس کے جنازے میں، تو پلاٹ کی، رشتوں کی، دکان کی، مکان کی باتیں مت کیا کرو، بلکہ مردے کی تعریف کیا کرو۔ 2 چیزیں کرو، یا تو اللہ کا ذکر کرو یا تو مردے کی تعریف کرو۔ دیکھو ہر انسان کے اندر کتنا بھی برا ہو، کوئی نہ کوئی خوبی تو اس کے اندر ہوتی ہے، تو اس کی خوبیوں کا ذکر کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی میت میں فرشتوں کو پھیلا دیتا ہے، فرماتا ہے جاؤ اور جا کر کے سنو کہ مسلمان اس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ بھیجتا ہے کہ اس کی میت میں کہ جاؤ اور سنو کہ مسلمان، اللہ کہ وہ سب جانتا ہے، لیکن رحمت خدا بہانہ می جو ہے، بخشنے کے بہانے تو دیکھیں میرے اللہ کی بارگاہ، اسے کیسے بخشنے کے بہانے آتے ہیں۔ تو میں جاؤ، جا کر کے سنو کہ اس کے بارے میں میت میں آنے والے کیا بول رہے ہیں۔ تب وہاں پر کیا بات ہوتی ہے؟ اللہ ابھی تو اچھا بیٹھا ہوا تھا، اس کو اٹیک آ گیا، یہاں دواخانے میں نہیں لے جاتے، ادھر لے جاتے تو بچ جاتا۔ یہ ساری بنکس بازی ہوتی رہتی ہے۔ اور اس کے بعد کچھ تو اتنے بدماش قسم کے ہوتے ہیں، وہ برائیاں بیان کرتے ہیں، اچھا مر گیا بیچارہ، بیچارہ ہی بول کے کہتے ہیں، لیکن لا الہ، تمہیں بھی مرنا ہے نا، ایک دن مرنا ہے، تمہارے غلط چاہنے سے اس کا غلط نہیں ہوگا، لیکن اگر تم اس کے بخشش کا سبب بن سکتے ہو تو بن جانا۔ اگر 40 مومن اس میت کے اندر مردے کی تعریف کر دے کہ بڑا اچھا تھا،
اور فرشتے کہتے ہیں مولا تعریف ہو رہی تھی، کہا کتنے؟ کہا 40۔ اللہ فرماتا ہے اگر میرے 40 بندے اس کی اچھائی پر متفق ہو گئے ہیں تو میں اس کو بخش دیتا ہوں۔ اسی لیے 2-4-6 لوگوں کو جمع کر کے 2-4-6 لوگوں کو جمع کر، ماشاءاللہ بہت اچھا تھا۔ اس کی کتنا بھی پاپی ہوگا، کوئی تو اچھی بات اس کی ہوگی، وہی اچھی بات کر دینے، سب سے مسکرا کے ملتا تھا، مل جل کے رہتا تھا، اس طریقے کی کوئی اس کی کچھ دیکھو، یہ آدمی کتنا بھی برا ہو کوئی نہ کوئی اس کی تو اچھائی ہوگی، تو اس کا ذکر کر دیا کرو۔ اگر اپنی اچھائی بیان کرنے سے اس کی مغفرت ہوتی تو اپنا جاتا کیا ہے؟ تو اگر ہم کسی کا بھلا چاہیں گے، ہو سکتا ہے اپنی میت میں بھی کوئی آ کر کے کہہ دے کہ بڑا اچھا تھا، تو اس کے صدقے اپنی بھی بخشش ہو جائے گی۔ اور میں تو کہتا ہوں یا کوئی نہ بھی چاہے نا، تو میرا اللہ تو چاہتا ہی ہے بخش دینا، وہ تو چاہتا ہی ہے بخش دے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا اگر تم میرا شکر ادا کرو۔ تو حضور علیہ السلام، بلکہ حدیث پاک ہے کہ مومن کی موت اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بلکہ کیا بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں، فرمایا گیا اگر جنازے کے اندر کوئی نیک آ جائے اور وہ کندھا دے دے تو بھی مردہ بخش دیا جاتا۔ نماز جنازہ میں 3 صف لگ جائے نا، یا 40 مومن جمع ہو جائے تو بھی بخش دیا جاتا ہے۔ اور خاص بات کہ نہ 3 صفیں ہوئی، نہ 40 لوگ جمع ہوئے، نہ کسی نے تعریف کی، فرمایا گیا ہائے ہائے کیا انداز ہے بخشنے کے۔ اگر کسی بخشے ہوئے مردے کے قریب اس کی قبر بن جائے تو بھی اللہ بخش دیتا ہے۔ دیکھیں ایمان پہ گیا تو بات کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا